یہ کہانی ہے جنگل نگر کے برجو چرے کی۔ برجو کو شادی کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت شادی کا سہرا سر پر سجائے جنگل کی چڑیوں کو شادی کا پیغام بھیجتا رہتا تھا، مگر کوئی چڑی بھی اسے دانہ ڈالنے کو تیار ہرگز نہ ہوتی۔ برجو سارا دن جنگل کی چڑیوں کے پیچھے مارا پھرتا، لیکن پھر بھی کوئی چڑی اسے لفٹ نہ کراتی۔ برجو بڑا پریشان تھا۔ اسے ایک دوست کے ساتھ سکھ دکھ کا ساتھی اور گھر سنبھالنے والا بھی کوئی تو چاہیے تھا۔ جب برجو سے خود کوئی بات نہ بن پائی تو برجو نے فیصلہ کیا کہ وہ سیانے کوے کے پاس جائے گا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنی گوری کوی کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ برجو نے سیانے کوے کو سارا ماجرا سنا دیا کہ وہ کس طرح سے جنگل کی چڑیوں کے پیچھے مارا پھرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی چڑی اسے گھاس تک نہیں ڈالتی۔ سیانے کوے بھائی، مجھے کوئی تو مشورہ دیں، میرا بھی گھر بس جائے۔ مجھے بھی شام کو کوئی دانا پانی پوچھنے والی ہو۔ اب تو اکیلے گھر میں جانے کا جی نہیں کرتا، اور اگر چلا بھی جاؤں تو دل گھبراتا ہے۔ سیانا کوا بیچارہ برجو سے کیا ہی کہتا، اس کی تو خود بڑی مشکل سے شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنے گھونسلے میں گوری کوی کے ساتھ بڑے ہی آرام اور مزے میں زندگی گزار رہا تھا۔ جب سیانے کوے سے کوئی بات نہ بن پائی تو اس کی بیوی گوری کوی نے برجو چرے کو یہ مشورہ دیا۔ برجو بھیا، آپ چڑیوں کے پیچھے جانے کی بجائے ان کے گھر کے کسی بڑے بزرگ سے رابطہ کرو۔ آپ کا تو اچھا بھلا گھونسلہ ہے، ٹھیک ٹھاک دانا بھی چگ لاتے ہو، آپ کو تو رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ برجو کو گوری کوی کے اس مشورے نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس نے ایک چلبلی سی چڑی بجلی کے گھر رشتہ بیچ دیا۔ برجو کا گھر بار سبھی بہت اچھا اور شاندار تھا، اور کچھ ہی دنوں میں بجلی کی شادی برجو چرے سے ہو گئی۔ برجو بہت خوش تھا۔ بجلی چڑی جتنی زیادہ چلبلی تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ کام چور بھی تھی۔ وہ سارا دن یا تو بناؤ سنگار اور میک اپ میں مصروف رہتی، یا پھر سارا دن کھاتی اور سوتی رہتی تھی۔ اسے برجو بھی کوئی خاص پسند نہ تھا۔ اس نے تو اس کے گھونسلے سے متاثر ہو کر اس سے شادی کی تھی۔ سارا دن جب برجو گھر سے باہر رہتا تو وہ گھونسلے میں ہنسی خوشی رہتی، کبھی دانا چگتی، کبھی سو جاتی اور کبھی میک اپ کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی شام کو برجو چرا گھر آتا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی
اور برجو سے ناراض ناراض سی رہتی تھی، یا تو وہ برجو چرے سے لڑتی رہتی یا پھر اس سے روٹھی روٹھی رہتی تھی۔ برجو بیچارہ تو اسے منانے کے لیے ہر وقت گانا گاتا رہتا۔ چلالی میں آئی ہو کے دیواری لائی، پہلی واری آئی، چلالی میں آئی ہو کے دیواری لائی، پہلی واری آئی۔ یہ کیا تم ہر وقت ایک ہی بے سری آواز سے گانا ہی گاتے رہتے ہو؟ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ گھر سے باہر رہا کرو، میرا تو سر ہی نہ کھایا کرو۔ تمہارا کام تو صرف دانا چگ کر لانا ہے، یہ گانا گانا تمہارے بس کا کام نہیں۔ برجو چرا بجلی چڑیا کے اس رویے پر بڑا پریشان تھا۔ اسے تو ایک ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو اس کے گھر میں آ کر رونق لگائے، اس کا سکھ دکھ کا ساتھی ہو، اس کے ساتھ گانے گائے، اس کے ساتھ دانا چگے، اس کے ساتھ پانی پیے اور اس کے ساتھ جنگلوں کی سیر کو بھی جائے۔ پیاری بجلی، تم ہر وقت مجھ سے روٹھی روٹھی کیوں رہتی ہو؟ میں تمہارا اتنا خیال تو رکھتا ہوں، تمہارے لیے دانا بھی لاتا ہوں، تم جیسا جیسا کہتی ہو میں ویسا ویسا ہی کرتا ہوں، پھر اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ نہ تم میرے ساتھ دانا چگنے جاتی ہو اور نہ جنگلوں کی سیر کو جاتی ہو۔ آپ مجھے تو بالکل پسند نہیں، میں نے تو صرف آپ کے گھونسلے کے لیے آپ سے تو شادی ہی کی تھی۔ میرا تو دل ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ گھوموں پھروں یا کھاؤں پیوں یا سیر کو جاؤں۔ میرا تو من کرتا ہے کہ بس سارا دن گھونسلے میں آرام کرتی رہوں، کھاؤں پیوں اور موج اڑاؤں۔ برجو بجلی کی اس بات سے بڑا پریشان ہوا، اس کے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا بجلی اس سے ناراض ہی رہتی۔ وہ سارا دن جنگلوں میں گھومتا رہتا۔ بجلی کے اس رویے سے اس کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اپنی پریشانی کو لیے وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنے پیارے دوست سیانے کوے اور اس کی بیوی گوری کوی کے گھونسلے کی جانب اڑ پڑا تاکہ وہ اس کو کوئی اچھی سی بات بتائیں اور اس کی پیاری بجلی اس کے ساتھ خوش خوش رہے۔ گوری بہن، میری مدد کرو، میری بجلی ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی ہے، میں جتنا بھی اس کو منا لوں وہ مانتی ہی نہیں، وہ بس چاہتی ہے میں گھونسلے سے باہر ہی رہوں، بس شام کو سے دانا ڈالاؤں اور پھر گھونسلے سے اڑ جاؤں۔ اسے تو یہ بھی پرواہ نہیں کہ میں رات جنگل میں اکیلا کیسے گزاروں گا، اسے تو بس اپنی مستی اور موج کی فکر ہے۔ گوری کوی اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، لیکن وہ بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے برجو کو ایک ایسی ترکیب بتائی جس سے برجو کی ساری پریشانی ہی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ واقعی برجو بھائی، بات تو بڑی پریشانی کی ہے، لیکن میرے پاس اس کی بھی ایک ترکیب ہے۔ اور پھر گوری کوی نے برجو کے ساتھ مل کر ایک سمجھدار ترکیب لگائی۔ تم ایسا کرو برجو بھیا کہ 2-4 دن اپنے گھونسلے مت جاؤ
اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ ایسا نہ کہو گوری بہن، میری بجلی میرے بغیر کیا کرے گی؟ اسے دانا کون لا کر دے گا؟ اسے پانی کون پلائے گا؟ اور میں 2-3 دن گھونسلے سے باہر کہاں رہوں گا؟ اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، اور رہی بات تمہارے رہنے کی تو ہمارے گھونسلے میں آ جاؤ۔ ہمارا گھونسلہ تمہارے گھونسلے کی طرح پیارا تو نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے بڑی جگہ ہے۔ برجو نے نہ چاہتے ہوئے بھی گوری بہن کی اس بات کو مان لیا اور کچھ دن انہی کے گھونسلے میں رہنے لگا۔ ادھر بجلی تو پہلے دن بہت خوش تھی۔ اچھا ہوا کہ برجو تو گھر ہی نہیں آیا، اب میں اکیلی اس گھونسلے میں مزے سے رہوں گی۔ لیکن جیسے ہی 2-3 دن گزرے اور گھونسلے سے دانا پانی ختم ہوا تو بجلی پریشان ہو گئی۔ اس نے برجو کو آس پاس کے درختوں میں کافی ڈھونڈا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ برجو دانا کہاں سے لاتا ہے۔ رات کو جنگل سے ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو بجلی ڈر جاتی۔ اسے اب برجو کی یاد بھی ستانے لگی تھی۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا۔ برجو جی آپ کہاں ہیں؟ واپس آ جائے نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ سے لڑوں گی۔ یہ گھونسلہ آپ کے بغیر بڑا ڈرونا لگتا ہے، اور اب تو بھوک سے میری جان تو نکلنے لگی ہے۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ گوری کوی اس کے گھونسلے میں آئی اور اسے روتا دیکھ کر کہنے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تم خود ہی تو چاہتی تھی کہ برجو اس گھونسلے کو چھوڑ کر چلا جائے اور تم اکیلی اس گھونسلے میں مستی کرو، موج اڑاؤ۔ اب کرو مستی، اڑاؤ موجے۔ چلا گیا ہے برجو اس گھونسلے کو چھوڑ کر، اور تمہیں بھی۔ اب خود ہی جا کر دانا لاؤ، خود ہی جا کر پانی پیو، اور رات ہونے پر اکیلی ہی اس گھونسلے میں موج اڑاؤ اور برجو کو بھول جاؤ۔ نہیں میں غلطی، بس ایک بار برجو جی واپس آ جائے، میں خود ان سے معافی مانگ لوں گی اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہوں گی۔ ابھی وہ سیانی کوی سے یہ کہہ ہی رہی تھی کہ برجو بھی پیچھے سے آ گیا۔ پیاری بجلی، میں تو تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں گیا تھا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم یہ جان جاؤ کہ مل جل کر رہنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ اکیلا پرندہ تو گھونسلے میں کسی کام کا نہیں۔ ہاں برجو جی، آپ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب تو میں آپ کے ساتھ دانا چگنے جاؤں گی، ہم اکٹھے پانی پئیں گے اور مل جل کر ہی جنگلوں کی سیر کو جائیں گے۔ برجو تو بجلی کی اس بات سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے گوری کوی کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کیا، جس نے اسے یہ سمجھداری کی بات بتائی تھی کہ کبھی کبھی دور جانے سے ہی آپ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اب تو بجلی بھی برجو کو گانے گا کر سناتی تھی۔ میں بجلی نیلے گگن کی ہوں بجلی،
کھاتی پیتی موج اڑاتی بجلی بجلی میرا نام، بجلی بجلی۔